بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف تمام انتقامی کارروائیاں حکومت کو الٹی پڑ گئی ہیں اور اب الیکشن سے فرار کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی تحریک انصاف باری ہے۔ اس حوالے سے عام ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کے خلاف کون لوگ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، اس حوالے سے بھی کچھ عام خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا نام دبئی کے اندر فائنل کر لیا گیا ہے۔ یہ شخصیت کون سی ہو سکتی ہیں اور چمن جیل سے قیدی فرار ہوئے ہیں، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا ہے، ان عام خبروں کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک طرف تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور دوسری طرف جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، اور اس کا جو تازہ واقعہ رونما ہوا ہے انتہائی حساس علاقہ بلوچستان سے، جہاں پر چمن کے علاقے سے 17 قیدی سب جیل سے فرار ہوئے ہیں۔ اور خبر اس کے حوالے سے یہ ہے جو جیل انتظامیہ نے دی ہے کہ تقریباً 1 صدی قدیم جیل کی تعمیر کے بعد مرمت ہی نہیں ہوئی۔ بیرکس کے چاروں اطراف لگا حفاظتی جنگلہ کئی بار قیدی دھکا دے کر گرا چکے تھے۔ انتظامیہ کہتی ہے کہ جیل کے اندر CCTV کیمرے بھی نہیں ہیں۔ جیل اور بیرکس کی حفاظت کے لیے واچ ٹاور تک نہیں بن سکے۔ بلوچستان حکومت اور محکمہ داخلہ کو کئی بار صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ واقعے کے دن 1 افسر اور 2 اہلکار جیل سیکیورٹی پر تعینات تھے، یعنی آپ سب جیل بنا رہے ہیں، خطرناک قیدیوں کو وہاں پہ رکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہاں پہ 2-3 افراد جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ مفرور قیدیوں کے خلاف مقدمہ جو ہے اب درج کر لیا گیا ہے، اور سنگین جرائم میں ملوث 17 قیدیوں نے سب جیل کی حفاظت پر مامور اہلکار سے اسلحہ چھین کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر اہلکاروں کو زخمی کر کے گیٹ کا تالا فائرنگ کر کے انہوں نے توڑا ہے۔ تو ایک بڑا فلمی سین کے ساتھ جو قیدی ہیں وہ سب جیل سے فرار ہوئے ہیں، اور یہ سیکیورٹی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ان کو آپ جو ہے وہ رکھ بھی نہیں سکے۔ دبئی کے اندر نواز شریف کی کچھ عام ملاقاتیں جاری ہیں، اور آج جو ہے وہ شیخ زید روڈ پر یہاں پر ایک ہوٹل ہے، وہاں پر ایک عام اپنے کارکنان اور قائدین کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں۔ آصف زرداری سے تقریباً 2 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی نے بھی نواز شریف سے رابطہ کیا ہے، لیکن نون لیگ نے واضح کیا ہے کہ یا تو استحکام پاکستان پارٹی کے جو لوگ الیکشن کے اندر آئیں گے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑیں گے، لیکن ویسے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے پنجاب کے اندر اس کو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اس کو رد کیا ہے۔ تو اب استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس وقت تقریباً irrelevant ہوتے جا رہی ہے، چونکہ الیکٹیبلز جو چند ایک ہیں وہ تو موجود ہیں لیکن ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، تو وہ بھی اس وقت حکومت کے کھاتے کے اندر ہے۔ دوسری طرف پرویز خٹک ابھی کچھ دنوں تک، شاید 1 ہفتے تک، وہ ایک الگ پارٹی یا گروپ کا اعلان کریں گے، لیکن توقع یہی ہے کہ ان کا حشر بھی یہی استحکام پاکستان پارٹی والا ہوگا، چونکہ عمران خان کو جو بھی مائنس کرے گا، عوامی جو نفرت ہے وہ اس کا نشانہ بنے گا۔ اب جو صورتحال بنی ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ہیں، جو بھی عمران خان پر مقدمات ہیں، ان کی روشنی میں 1 تو 2 یا 3 مقدمات کے اندر ان کی گرفتاری ڈالنے کی کوشش ہوگی، جس طریقے سے ذرائع دعویٰ کرتے ہیں، اور وہاں پر تاکہ کسی بھی عدالت کے اندر اگر ایک مقدمے کے اندر ریلیف ملے بھی تو دوسرے جو مقدمات ہیں ان کے اندر ان کو اندر رکھا جا سکے۔ گواہی کے لیے وہی لوگ ہوں گے جو پہلے کابینہ کا حصہ تھے، کور کمیٹی کا حصہ تھے، لیکن وہ تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑنے جا رہے ہیں آئندہ چند دنوں کے اندر۔ اب وہ جو بھی ایک مواد تیار کیا جائے گا اس حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کے گواہ ہوں گے کہ ہم چونکہ اجلاس میں موجود تھے، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں ہم نے 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس طرح کا واقعہ کرنا ہے، ہم نے GHQ کی طرف جانا ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ تو جتنے اس وقت 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو جو ہے وہ گواہی کی شکل دینی ہے، اور اس پر میڈیا کے اندر ایک ڈنڈورا پیٹا جائے گا، کمپین کی جائے گی، چونکہ اس وقت یک طرفہ طور پر میڈیا عمران خان اور تحریک انصاف کی کریکٹر اسیسینیشن پہ لگا ہوا ہے، اور ان کو مال بھی اسی چیز کا مل رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک یک طرفہ سا موقف میڈیا پر جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے جیسے ابھی جو ہے وہ ایک منحرف رکن ہے PTI کے اور رمیش کمار، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت
پلان اے بی سی چل رہا ہے. اے میں انتخابات ہیں, بی میں نو الیکشنز ہیں, اور سی میں وہ کہتے ہیں آپ خود سمجھ جائیں کسی سیاسی جماعت کو غیر فعال کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے, وہ دوبارہ اٹھ جاتی ہے. تو یہ ہتھکنڈا جو ہے وہ خود منحرف رکن کہتے ہیں کہ یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. اب انصار عباسی نے کل پہاڑوں سے ایک بڑی خبر دیا. کچھ عام اس وقت طاقتور حلقوں کے اگر ویل کنیکٹڈ لوگ سمجھے جاتے ہیں تو وہ 3-4 لوگوں میں انصار عباسی کا شمار ہوتا ہے, اور ان کی جو خبر ہوتی ہے اس میں وزن اس لیے ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ جہاں سے خبریں ملتی ہوتی ہیں ان کو وہاں سے اطلاعات یقیناً مل رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اگلے 10 سے 15 دن کے اندر عمران خان کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وعدہ جو گواہیاں, ایسے لوگ گواہیاں دیں گے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, گواہ بنائیں گے, بتائیں گے کہ کس طرح دمان پارک میں عمران خان نے فوج پر حملوں کی منصوبہ بندی کی. تو اوورآل جو پورا منصوبہ ہے آپ حیرانگی کا اظہار کریں گے, اس کو پہلے ہی لیک کر دیا گیا ہے. یعنی اس طریقے سے ہوگا, یہ پلاننگ ہے. عمران خان کو چونکہ ہر صورت باہر کرنا ہے تو اس لیے ہم اس طرح کا جو سارا کام ہے وہ کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پلان کے مطابق عمران خان کی گرفتاری ہے. گرفتاری کے بعد ان کے خلاف جو گواہان ہیں, جو ان کے قریبی رہے, جو ان کو چھوڑ گئے یا چھوڑیں گے, ان کو گواہ کے طور پر بنایا جائے گا اور پھر ان کو معاف کر دیا جائے گا. ظاہر ہے جو اس طرح تکڑی گواہی دیں گے, اور عمران خان جو ہے ان کو سیاست سے مائنس کرنا ہے. لیکن یہ ساری صورتحال کے باوجود اگر الیکشن, چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو چکی, اب ڈیل کے اندر ایک واضح طور پر پہلے چونکہ شرائط آئی ایم ایف کی آ چکی تھی جس کو اسحاق ڈار نے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا تھا کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, اور ان حالات کے اندر آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ وہ اگلی حکومت سے ڈیل کرے. اب اس بنا پر اگرچہ اب وقتی طور پر یقین دہانیاں کروا لی گئیں اور یہ ساری چیزیں ہو گئی, لیکن اس سے شاید اگلا الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سروے ہیں, جو رپورٹس ہیں, ظاہر ہے حکومتی جو ایجنسیز ہیں اور وہ سارے ادارے رپورٹ تو کرتے ہیں, جو عوام کے جذبات ہیں وہ اس وقت عمران خان کے مخالفت کرنے والوں کے حق میں اچھے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب اگر عمران خان کو مائنس بھی کر دیں اور تحریک انصاف اگر سیاست کے اندر ان رہتی ہے, اس کے اندر جو مراد سعید ہیں یا کوئی بھی اس کا جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ کمان سنبھال لیتی ہے, تو عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ برقرار ہے. اگرچہ جو بڑے الیکٹیبلز ہیں ان کا جو ذاتی ووٹ ہوتا ہے وہ الیکشن کے اندر عام رول پلے کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو پارٹیز کا ووٹ ہے اور اس وقت جو لوگوں کے ایک جذبات ہیں وہ عمران خان کے حق میں ہے, اور مزید جو انتقامی کارروائیاں ہیں ان کی وجہ سے مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ان حالات کے اندر بھی اب نون لیگ اور کچھ اتحادی سمجھتے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے جب تک تحریک انصاف اور بلے کا نشان موجود ہے. وہ اس وقت خائف ہیں کہ الیکشن ہم نہیں جا سکتے, ورنہ پھر بھی تحریک انصاف جو ہے وہ جیتنے جا رہی ہے. تو الیکشن سے اس وقت فرار کی کوششیں ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو نگران حکومت قائم ہوگی یا تو الیکشن وقت پر ہو جائیں گے, جس طرح پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ الیکشن وقت پر چاہتے ہیں. دوسری طرف شہباز شریف سے جب صحافی نے سوال کیا 2 دن پہلے, آپ کو یاد ہے, انہوں نے کہا کہ الیکشن کب ہوں گے, اس نے کہا یہ تو سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن جانتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. یا پھر نگران حکومت قائم ہوگی, اور نگران حکومت اسی طرح وہ اگلے 1.5-2 سال کے لیے ہو سکتی ہے جس طریقے سے جو ہے وہ پنجاب کے اوپر ایک جو قبضہ کیا ہوا ہے جس طرح نگران حکومت کے نام پہ, اسی طریقے سے اب اس طرح اگر نگران حکومت قائم ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کا خیال ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ جماعتیں جو ہے, کہ اس طریقے سے تحریک عمران خان جب جیل میں جائیں گے ان کا تذکرہ ٹی وی چینلز پہ ختم کر دیا گیا ہے. آئندہ دنوں میں سوشل میڈیا جہاں سے عمران خان کی آواز بلند ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ وہاں پر بھی تقریر نہیں کر سکیں گے, وہ انٹرویو نہیں دے سکیں گے مختلف بین الاقوامی چینلز کو. تو یہ قصہ آہستہ آہستہ عوام بھول جائے گی, یہ ان کی یہ خیال ہے. اب اس طریقے سے اگر ان کا یہ خیال درست مان لیا جائے اور پیچھے سے جو لوگ ہیں وہ تحریک انصاف ٹوٹے گی, کچھ پرویز خٹک کی طرف جائیں گے, کچھ جو ہے استحکام پاکستان کی طرف جائیں گے, کچھ نون لیگ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے, تو لہذا یہ جماعت بھی ختم ہوگی. اور بلے کا جو ہے وہ نشان, اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ نئی کسی کو جو دعویٰ ہے
وہ دے دیا جائے یا اس بلے کے نشان کو ختم کیا جائے، چونکہ تحریک انصاف اور بلے کا نشان وہ کوئی بھی قیادت کرے گا اور وہ اس طریقے سے اس کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت خوف ہے اوورال، جس کی وجہ سے یہ الیکشن سے عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی اگر گرفتار ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ بھاگنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف نواز شریف پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں۔ اگر قانونی تقاضے، چونکہ آدم ندیر تارڑ بھی دبئی کے اندر عمران خان نواز شریف سے مل چکے ہیں اور تمام قانونی پہلو انہوں نے سمجھائے ہیں، اگر تو یہ جو قانون ابھی نیا پاس ہوا ہے چونکہ اس پر پھڈا پڑنا ہے، آئینی ترمیم ضروری ہے، تو نواز شریف کی ابھی قانونی جو تقاضے ہیں وہ جب تک قاضی فائد عیسیٰ صاحب نہیں آتے وہ ان کے بہتر ہوتے، کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ان کو الٹیمیٹلی قانون کے مطابق اور یہاں سے جتنا بھی استقبال کروا لے ان کو جیل کے اندر جانا ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو سزا ہوئی ہے وہ ختم ایسے نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی، جو نیا قانون بنایا گیا ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت۔ اب ان حالات کے اندر تمام آپشن جو ہے وہ دبئی کے اندر بھی زیر غور ہے اور پاکستان کے اندر یہ ایشورنس جو ہے وہ دے دی گئی ہے نون لیگ کو اور اتحادی حکومت کو کہ اس الیکشن کے اندر عمران خان اور تحریک انصاف نہیں ہوگی۔ اب اس کی کیا شیپ ہوگی، کس طرح پابندی کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ قانونی پابندی ہو جائے، دوسری یہ بھی پابندی ہے کہ اس وقت اگر سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہ موجود ہوگی، جب ان کے گھروں پر بھی چھاپے پڑ رہے ہوں گے، ان کے پیچھے بھی پولیس پڑی ہوگی، تو وہ بھی نہ کاغذات نامزدگی داخل کروا سکیں گے اور نہ وہ الیکشن کمپین کر سکیں گے۔ ان حالات میں تحریک انصاف کی موجودگی کے باوجود، بلے کے نشان کے باوجود، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ان کو ہرایا جا سکتا ہے اور پھر ہم کہیں گے کہ دیکھا ان کا ووٹ ہی کوئی نہیں ہے، ان کا یہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور بدقسمتی سے 9 مئی کے واقعات کی جو ہے وہ بعد یہ سارا سلسلہ ہے اور اس وقت اس طرح ایک تاثر ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب یا اسٹیبلشمنٹ وہ عمران خان کو کسی بھی صورت میں اگلے الیکشن میں ان نہیں ہونے دینا چاہتی۔ یہ تاثر اس لیے برا ہے کہ اب اس حکومت جو اتحادی حکومت ہے، کھاؤ قبائل جو اس وقت پاکستان پر مسلط ہیں یا اگلے الیکشن کے بعد وہ مسلط ہو جائیں گے، تو اس کی جو بھی خامیاں ہوں گی، جو بھی پاکستان کی معاشی تباہی اور بربادی ہوگی، اس کی ذمہ داری پھر تمام جو ایک پیج پر ہیں ان پر عائد ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جو اچھا معاملہ ہے اس کے اندر تو کریڈٹ لیا جائے اور جو جہاں پہ تباہی ہو وہ صرف سیاسی حکومت پر ذمہ دار نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اس حوالے سے 3-4 نام جو آپ محسن بیگ، اعجاز گور، میاں عامر محمود اور اس طرح کی شخصیات کے نام جو ہے ان میں سے جو ہے وہ فائنل کیا جا رہا ہے، لیکن حتمی طور پر ابھی نام جو ہے وہ مختلف لابنگ بھی ہوتی ہے اور آگے سلسلہ اگر طویل کرنا ہوا تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔